بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان ہے: شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سال میں مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ دوستو، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیمت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ دوستو، شب برات بیہم اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، مگر افسوس کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشنے کی وعید ہے۔ حضرت امام بیہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کون سے 6 لوگ ہیں؟ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی بھی کروا لیجئے۔ حضرت مولا مشکل گشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہی نفلی اعتکاف کر لیا جائے۔
دوستو ہم نے سنت اعتکاف کے بارے میں تو سنا ہے جو کہ رمضان شریف کے آخری اشرا میں ہوتا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ دوستو نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی وقت مسجد کے اندر داخل ہوں تو ہمیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، جو کہ عام طور پر یہ مشہور ہے نویت سنت الاعتکاف۔ تو دوستو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہی نفلی اعتکاف کر لینا ہے، اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ ذہی نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ دوستو عموماً کالے جادو کا دورہ ہے اور اسی وجہ سے ہر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ تو آئیے جادو سے حفاظت کے لیے میں ایک عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر، یعنی جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ تعالی تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح معمولات اولیاء کرام میں سے ہے کہ اولیاء کرام کا معمول تھا کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ دوستو اس کے بعد ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد شریف پوری سورت یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بالکل بھی کچھ نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ تعالی رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا، اور ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لیجئے۔ دعائے نصف شعبان یہ ہے: اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔